السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول. لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں. اس سے رائٹرز کو بھی سپورٹ ملتا ہے اور مجھے بھی، تو پلیز ناولز کو شیئر ضرور کیا کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو. یہ ناول کے لیے میں نے پوسٹ ڈالا ہوا تھا تو مجھے کہا گیا کہ یہی ناول سننا ہے، تو میں بس یہی ناول شروع کر رہی ہوں. یہ ناول ہے کون سا؟ یہ وہی ناول ہے مرہا راجپوت کا ریونج. ریونج بیسڈ ہے، روڈ ہیرو بیسڈ ہے، رومانٹک ناول ہے، بہت مزیدار ہے. انشاءاللہ آپ سب کو سن کر بڑا مزہ آئے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ناول کو. رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا. اس اندھیری رات میں ہواؤں کے تازہ جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے. ڈریسنگ کے قریب بیٹھی وہ دونوں گرلز تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کہ اتنے میں ان کے کمرے کا دروازہ بجا. بچوں آ بھی جاؤ، اور کتنا وقت لگاؤ گی؟ یہ آواز تھی شمالہ بیگم کی، جو کہ اس گھر کی مالکن ہے. جی ماما، بس آ رہے ہیں، زوشینہ نے جلدی سے جواب دیا. اشما یار جلدی کرو، تمہیں پتہ ہے نا ہم تمہارے عاشق کو انتظار نہیں کروا سکتے. زونیشا نے پاس کھڑی اشما کو چھیڑتے ہوئے کہا. زونیشا تھوڑی سی شرم کر لو، مگر مسکرا کر آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی. میں کیوں شرم کروں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، شرارت سے منہ بسورتے کہا، جس پر اشما نے بلند قہقہہ لگایا. اچھا اب نیچے چلو، نہیں تو تمہاری ہونے والی ساسو ماں نے پھر آ جانا ہے، ایک آنکھ مارتے شرارت سے کہا. تم نہیں سدھرنے والی، افسوس سے گردن ہلائے وہ مسکرا کر بولی. اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی. کون جانتا تھا آنے والا وقت اس اندھیری رات کی طرح اس کی زندگی میں کیا تلاتم مچا دے گا. لو آ گئی ہماری پرنسس، ان کی طرف دیکھتے وحید صاحب نے خوشگوار لہجے میں کہا. ان دونوں نے آتے ہی اپنے بابا جانی کو حق کیا. آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، زونیشا نے انہیں حق کرتے ہوئے بولا. آخر باپ کس کا ہوں، ہینڈسم تو لگوں گا ہی، شوخی انداز میں شرارت سے کہا، جس پر شمالہ بیگم نے ان تینوں کی بلائے لی. اب چلے، کافی وقت ہو گیا ہے. شمالہ بیگم گھڑی کی طرف دیکھ کر کہتی باہر کی جانب روانہ ہو گئی. سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی اپنے سفر کی جانب گامزن ہو گئی. گاڑی میں بیٹھی وہ دونوں اپنی ہی مستی میں مگن تھی. زونیشا نے کالے رنگ کی پیروں کو چھوتی لمبی فراک پہنی ہوئی تھی، جس کی نیٹ کے بازو سے اس کی دودھیا رنگت واضح دکھائی دے رہی تھی. موٹی موٹی کالی آنکھیں، گورا رنگ، تیکھی ناک، پنکھڑی جیسے ہونٹ، مناسب قد و قامت، سارا حسن تمام ہوتا ہے زونیشا شاہ پر. اشما جو زونیشا سے باتوں میں مگن تھی، اس نے بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جو اسے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. صاف شفاف چہرہ، سنہری آنکھیں، نازک ہونٹ، معصوم سی گڑیا. فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وحید صاحب اور شمالہ بیگم، جن کو اللہ نے دو بچوں سے نوازا، زونیشا شاہ اور ایشام شاہ، دونوں ہی بہت خوبصورت، بے حد خوبصورت. اشما کے پیرنٹس بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تب سے وحید صاحب نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا تھا. آخر کار سفر تمام ہوا اور گاڑی ایئرپورٹ پر جا کر رکتی ہے. کیا ہوا اشما؟ وہ جو ڈور کھول کر باہر نکلنے لگی تھی، اشما کے یوں بازو کھینچنے پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا. یہ اپنا ماسک اوپر کرو، نہیں تو ہر کوئی تمہاری طرف دوڑا آتا ہے. میم پلیز ایک سیلفی، پلیز بس ایک سیلفی. الٹے سیدھے منہ بنا کر بولتی وہ اسے قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا. نیند کے خمار کے باوجود وہ آنکھیں کھولتا. کیا مصیبت پڑ گئی ہے جو آدھی رات کو میرا دروازہ پٹک رہے ہو؟ بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھولے ملازم پر برسا. سر وہ نیچے میم آئی ہے، بول رہی ہے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. ادب سے سر جھکائے کہا. ملازم کے میم کہنے پر ہی وہ پہچان گیا تھا کون آیا ہوگا. میڈم کو گیسٹ روم میں بٹھا دو، میں آتا ہوں، کہتے ہی دروازہ بند کر دیا. میم آپ گیسٹ روم میں بیٹھ جائیں، سر آتے ہیں، ملازم نے سر جھکائے کہا. شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ گیسٹ روم میں داخل ہوا. کیوں آئی ہو؟ اس کی طرف دیکھے سوالیہ پوچھا. تم سے ملنے آئی ہوں، جیا نے مسکرا کر کہا. آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آ گئی، صرف ملنے کے لیے؟
सोफे की पुष्ट से टेक लगाए सख्त लहजे में आबरू चुकाते हुए बोला। हाँ, फ़कत यही कहा और अपने सामने बैठी शख्सियत को हसरत भरी नज़रों से घूरने लगी। सुबह तो जैसे होनी ही नहीं थी, उसने तंज़िया लहजे में कहा। सुबह तो होनी ही है, मगर सर्दी की रातें ज़्यादा हसीन होती है, तरसे हुए लहजे में कहते टांग पर टांग चढ़ा ली। शट अप जिया, अगली दफ़ा तब आना जब कोई काम हो, रौबदार लहजे में कहते वो उठ खड़ा हुआ। रुको याज़ीन, जिस फैमिली का तुमने पता करने को बोला था उसका सारा बायोडेटा इस फाइल में है, और माफ़ करना जो तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फाइल मेज़ पर पटकते वो सर्दपन से बोलती वहाँ से वॉकआउट कर गई। शायद उसे बुरा लग गया था। एयरपोर्ट पर खड़े वो सब इशाम शाह का इंतज़ार कर रहे थे कि इतनी ही देर में वो सामने से आता दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नज़र वही साहब से टकराई, वो बैग्स वही छोड़कर भागता हुआ उनके गले आकर लग गया। अपने बेटे को देखकर शमाला बेगम का चेहरा खुशी से चहक उठा। इशाम, ममा जानी से नहीं मिलोगे या बस बाबा जानी से ही मिलना है? वो जो कब से बाबा से गले लगा था, उनकी बात पर उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट नमदार हुई। मामा जानी, मैंने आपको बहुत मिस किया। उनके गले लगे वो मोहब्बत से बोला। वो तो नजर आ ही रहा है। नरूठेपन से मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे लिए? उन दोनों को बुके पकड़ा देख उसने मसनूई हैरानगी से पूछा। जी अशी, या आपके लिए? जोनिशा बुके पकड़ाते झटके से उसके गले लग गई। इशाम, ये आपके लिए। उस्मा ने अपनी फुल स्पीड पर चलती धड़कन को काबू करते खुशदिली से कहा। शुक्रिया। हाथ से सलाम लेते उसने संजीदगी से फ़कत यही कहा। जहाँ जोनिशा को उसके रवैये पर हैरानगी हुई, वहाँ उस्मा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। आखिर वो इतना रूड बर्ताव क्यों कर रहा था? फाइल को हाथ में पकड़ते वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर बैठकर सारी इन्फॉर्मेशन को रीड किया। साइड टेबल पर पड़ा लैपटॉप उठाकर गूगल पर जोनिशा शाह सर्च किया। तो तुम हो वो कातिल हसीना? तस्वीर को जूम करते वो बड़बड़ाया। आज से शुरू होता है तुम्हारी ज़िंदगी का बुरा वक्त, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं बनूंगा। उसकी तस्वीर पर टुकटुकी बांधे वो तैश में बोला। दूसरी तरफ, चलो बस भी करो, मेरे बच्चे को आराम करने दो अब। शमाला बेगम ने इशाम के थके हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा। हाँ बेटा, आराम कर लो, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। उसके शाने पर हाथ रखे वही साहब ने मुस्कुरा कर कहा तो वह में सर हिलाता उठकर कमरे में चला गया। एक दूसरे के ऊपर वजन डाले वो दोनों भी कमरे में पहुंची। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, बेड पर गिरने के अंदाज में वो लेटी। कुछ लोगों को तो दीदार वसल के बाद नींद ही नहीं आ रही, अशमा की तरफ देख कर कहती। वो झटके से कंफर्टर मुंह पर ओढ़ गई। जोनिशा, तुम बाज नहीं आने वाली। बेड से कुशन उठाकर उसे दे मारा। अच्छा सॉरी उष्मा। कंफर्टर से मुंह बाहर निकालते उसने उष्मा को बाजू से खींचकर बेड पर लेटा दिया। पीछे हटो, मैं नहीं सो रही तुम्हारे साथ। मुंह बसोरते हुए नाराजगी जाहिर की। देखो उष्मा, कल को मैं नहीं होंगी तो तुम्हें कौन तंग करेगा? उसने सीरियस अंदाज में कहा, जिस पर उष्मा ने एक भरपूर कहकहा लगाया। उष्मा ज़्यादातर जोनिशा के कमरे में ही रहती थी। आपस में उन दोनों की बहुत गहरी बॉन्डिंग थी। सुबह का सूरज सबके लिए एक खुशगवार दिन की नवीद लाया। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। बालकनी में खड़ा वो सिगरेट की कश लगाता कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला। हाँ बोल याजी। दूसरी जानिब से अली ने कहा। हम अभी अपने जंगल वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मखसूस अंदाज में कहा। मगर क्यों? जिया ने नासमझी में पूछा। क्योंकि आज से हमारा प्लान स्टार्ट हो रहा है। नहीं, मैं नहीं चाहता किसी किस्म की गलती की गुंजाइश हो। और हाँ, हम इस खुफिया घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत एहतियात से काम करना होगा। इस बात की किसी को भनक भी ना लगी। नॉर्मल अंदाज में बोले वो सारा प्लान उन्हें समझाने लगा। दूसरी तरफ, बेटा आज आपका कोई शूट तो नहीं? वही साहब ने निवाला मुंह में डालते पूछा। नहीं बाबा जानी, शूट तो नहीं है, मगर इंटरव्यू है दोपहर में और शाम को ऋषि की पार्टी। ब्रेड पर जैम लगाते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोली। ठीक है, फिर हम कल का डिनर रख लेते हैं। मुस्कुरा कर कहा। बाबा जानी, नेक्स्ट फुल वीक मेरी शूट है। आप आज का ही डिनर रख ले, मैं आ जाऊंगी। बस आप रेस्टोरेंट पहुँच कर टेक्स्ट कर देना। मखसूस अंदाज में कहती वो अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गई तो वही साहब ने अच्छा में गर्दन हिलाई। हमारी गुड़िया इतनी बिजी हो गई है, इशाम ने मुस्कुराकर तंजिया कहा। नहीं इशी, आप के लिए तो टाइम ही टाइम है। एक आंख मारकर शरारत से बोलते हुए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई। नाश्ता करके सब लोग जा चुके थे। डाइनिंग टेबल पर बस इशाम और उष्मा ही मौजूद थे। इशाम, रुके, मुझे आपसे बात करनी है। नैपकिन से मुंह साफ करते हुए जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो उष्मा ने पीछे से आवाज़ लगाई।
کیا بات ہے؟ عشما پلٹ کر کہا۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھے مطلب کی بات کی۔ آپ اس سے ناراض ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر پھر سے سوال کیا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر میں ناراضگی ظاہر کروں۔ سخت لہجے میں جواب آیا۔ کیا واقعی آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں؟ بمشکل ہی یہ بول پائی۔ عشما تمہاری یہ فضول باتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کچھ کام ہے، ایکسکیوز می، اسے لہجے میں کہتے وہ واک آؤٹ کر گیا۔ اس شام کی بے رخی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے دا فیمس ماڈل زونیشا شاہ، جن کی خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اینکر نے دلچسپی سے بولتے ہی مائک کا رخ اس کی جانب کیا۔ بہت شکریہ، گہری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے کہا۔ لوگوں کا آپ سے ایک ہی سوال ہے، آپ اتنی خوبصورت کیسے ہیں؟ تجسس سے پوچھا۔ یہ خوبصورتی نہیں، لوگوں کا حسن نظر ہے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے خوشگوار لہجے میں وہ بولی۔ لاسٹ ایئر آپ کو ورلڈ بیوٹیفل وومن کا ایوارڈ ملا تھا، کہتے ہی مائک اس کی جانب کیا۔ جی بالکل۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ کس کو یہ ایوارڈ ملے گا؟ آئیبرو اچکائے مسکرا کر پوچھا۔ جس کی قسمت میں ہوگا اسے مل جائے گا، اسے سنجیدگی سے کہا۔ علی اور جیا کب سے سیاہ مینشن پہنچ چکے تھے۔ جنگل کے سینٹر میں بنایا یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ گھر پر زیادہ تر استعمال بلیک کلر کا کیا گیا تھا۔ گھر تقریباً 10 کمروں پر مشتمل تھا، 5 اوپر اور 5 نیچے۔ ایک سائڈ پر گیراج تھا، اس کے بالکل سامنے گارڈن تھا۔ گھر کی پشت پر سوئمنگ پول بنایا تھا جس کی ماربل کالے رنگ کی تھی۔ میں نے یازی کو کال کی ہے، وہ بس آ رہا ہے۔ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے وہ جیا سے مخاطب ہوا، مگر وہ تو شاید رونے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا جیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی نارمل انداز میں بولی، لیکن فرنٹ وال پر لگی تصویر دیکھ کر علی سمجھ چکا تھا اس کے رونے کی وجہ۔ جیا تم ایک اسٹرانگ لڑکی ہو، تمہیں کمزور نہیں پڑنا۔ گال پر بہتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے بدلہ لینے کا، ہم اسے ضائع نہیں کریں گے، اس کے گال سہلاتے اٹل لہجے میں کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو یہ رونا دھونا بند کر دو، دیکھو تمہاری تو ناک بھی بہہ رہی ہے، اسے ناک چڑھاتے کہا۔ میری ناک کب بہتی ہے؟ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے وہ حیرانگی سے چیخی۔ اب آئی ہو نا تم اپنی ٹون میں، ایسے ہی رہا کرو، یہ رونا دھونا تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ تم لوگ ابھی تک یہاں ہو جاؤ، تیار ہو جا کے۔ ہال میں انٹر ہوتے وہ بنا رکے ان کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ اثبات میں سر ہلاتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماشاء اللہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، کسی کا قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے وہ ایک آنکھ مارتے ہوئے بولی، جس پر زونیشا ہلکا سا مسکرائی۔ صحیح بتاؤ، اچھی لگ رہی ہو نا؟ کنفیوژن میں پوچھا۔ اچھی نہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو، اس کے ارد گرد باہیں پھیلائے عشما نے پیار سے کہا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی میک اپ کو لاسٹ ٹچ دینے لگی۔ فل بلیک کلر کی ساڑی جس پر نفاست سے کام کیا گیا تھا، ہاف بلاؤز کی وجہ سے اس کے کمر کا تل خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک ہی ظاہر ہو رہی تھی، بے شک اس کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، ڈنر میں ملاقات ہوگی۔ اس کے گال پر کس کرتے اس نے چادر کو شانوں پر ٹکایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اسے سیڑھی اترتے دیکھ وہی صاحب نے مسکرا کر کہا اور شمالہ بیگم نے اپنی حسین بیٹی کی بلائے لی۔ بابا جانی میں آپ کی گاڑی لے کر جا رہی ہوں، ٹیبل سے چابیاں اٹھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا۔ اوکے بابا جانی، خدا حافظ کہتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئی۔ پارٹی ایک بہت بڑے ہوٹل میں ارینج کی گئی تھی۔ فلور پر غبارے بکھرے تھے، چاروں طرف اطراف میں پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ پارٹی کا تھیم بلیک تھا، اس لیے ہر کوئی بلیک ڈریس میں ملبوس تھا۔ زونیشا ہاتھوں میں بکے پکڑے اروشی کی تلاش میں ارد گرد نظریں گھما رہی تھی کہ کارنر میں کھڑی اروشی نے آواز لگائی، زونیشا آئی ایم ہیئر۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ کیسی ہو اروشی؟ اس کے گلے لگی وہ خوش دلی سے بولی۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ کس کر حق کرتے اس نے جواباً کہا۔ میں فٹ فاٹ، کہتے ہی اس نے بکے اروشی کی جانب بڑھایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی، تم آ گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، بکے تھامتے وہ مٹھاس بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، تم نے اتنے پیار سے انوائٹ کیا تھا، پیار سے کہتے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ مبارک ہو تمہیں
سیکنڈ اینیورسری کی، ویسے تمہارے ہسبینڈ کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ محض حیرانگی میں پوچھا کہ اسے تو اروشی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ زونیشا، ان سے ملو، یہ آکاش کی فرینڈ ہے یازی شاہ، ان کا بزنس کی دنیا میں بہت نام ہے۔ آج کی یہ پارٹی انہوں نے خاص طور پر اپنے ہوٹل میں ہمارے لیے ارینج کروائی ہے۔ روشی نے زنیشا کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے یازی کی جانب متوجہ کروایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، اس کا ہسبینڈ کن کاموں میں مصروف ہے۔ اور یازی یہ ہے زونیشا شاہ، وہ جو اروشی کے ساتھ کھڑا کب سے ان دونوں سہیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اروشی کے اچانک متعارف کروانے پر ایک پرسکون مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، تو آپ ہے زونیشا شاہ، بہت قصے سنے ہیں آپ کی خوبصورتی کے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے گرم جوشی سے کہا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ بلیک 3 پیس میں وہ کافی جچ رہا تھا، سلیقے سے سیٹ کیے بال، پرکشش سنہری آنکھیں جو آج کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی، 6 فٹ سے نکلا قد، مضبوط چھاتی، چہرے پر بس ہلکی سی اسمائل تھی۔ ایسا کیا تھا اس شخص میں جو وہ کچھ پل کے لیے ٹھہر سی گئی تھی؟ خود کو برے کلمات سے نوازتے اس کے چہرے سے اپنا دھیان بھٹکانا چاہا۔ ایکسکیوز می گرلز۔ اس کا موبائل رنگ ہوا تو معذرت کرتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کچھ پتہ چلا علی؟ سائٹ پر ہوتے اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب موجود شخص نے ساری معلومات اس کے گوش گزار کر دی۔ جلا کر راکھ کر دو، سرد لہجے میں کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ کچھ پل کے لیے اس کے چہرے پر سنگین تاثرات نمایاں ہوئے، جس سے وہ جلد ہی مسکراہٹ میں تبدیل کر گیا۔ اب جیا کہاں چلی گئی؟ ارد گرد دیکھتے وہ بڑبڑایا کہ اس کی نظر لاسٹ ٹیبل پہ بیٹھی جیا سے ٹکرائی۔ جیا میری بات سنو۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ اس تک پہنچا۔ ہاں بولو، اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے وہ سارا پلان اسے سمجھانے لگا۔ اچانک ہال کی تمام لائٹس بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا کہ سب کی نظر اسٹیج میں موجود اروشی اور آکاش پر پڑی، جن پر اسپاٹ لائٹ کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ اسپاٹ لائٹ پڑنے کی دیر تھی، ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی تو میوزک کے ساتھ ہی ڈانس سٹارٹ ہوا۔ اچانک اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اشما کالنگ۔ کال سننے کی غرض سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر روم میں انٹر ہوئی۔ اسے اوپر جاتا دیکھ اسی لمحے یازی نے جیا کو اشارہ کیا، نہ جانے وہ اشارہ کس خطرے کی گھنٹی کی علامت تھی۔ کال پر اشما سے بات کر کے وہ باہر جانے کے لیے پلٹی کہ اسی پل کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا؟ ہڑبڑاتے ہوئے وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ پلیز کوئی دروازہ کھول۔ اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تو پریشانی سے بولتی ہوئی دروازہ بجانے لگی۔ ہال میں گیدرنگ کی وجہ سے اس قدر شور تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا کوئی اس کی آواز سن سکتا۔ کسی کو میری آواز آ رہی ہے، دروازہ کھولو۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پٹکتی وہ چلائی اور اس قدر گھبرا چکی تھی کہ اس کی ساڑی کا پلو شانے سے سرک گیا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اروشی کو کال کر کے بولتی ہوں، میں اوپر کمرے میں بند ہو گئی ہوں۔ خود سے بڑبڑاتی وہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی جو زمین پر گرا تھا۔ موبائل کو اٹھا کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہ ہوئی۔ اب میں کیا کروں، کیسے باہر نکلوں؟ اسی وقت کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے والا کوئی اور نہیں بلکہ یازی شاہ ہی تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیرت کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ وہ میں کال سننے کے لیے اوپر آئی تھی تو پتہ نہیں کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ خود کو کمپوز کی وہ بولی، مگر آپ یہاں کیسے آئی؟ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھے۔ اس نے کلائی پر گرا ساڑی کا پلو شانے پر رکھا۔ آپ کی پشت کی ڈوری کھلی ہے۔ سامنے شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے خود سے دھیان بھٹکا کر ڈوری پر لگا دیا۔ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کرتی اب وہ جلدی سے بند کر کے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں باندھ دیتا ہوں۔ اسے ڈوری سے الجھتا دیکھ وہ اس کے قریب آیا۔ پشت پر بکھرے بالوں کو آگے کرتے اس نے مضبوطی سے ڈوری کو باندھا۔ ایک دم اس کی نظر اس کی کمر پر موجود تل پر جا ٹھہری۔ اسے حواسوں میں قید کرنے کے لیے یازی نے اس کے تل کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ اگر میں بولوں کہ میں آپ کو کڈنیپ کرنے آیا ہوں تو کیا آپ یقین کریں گی؟ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی اس نے چھوا، زونیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس نے پاکٹ سے رومال نکالا اور اس کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ رومال سونگھتے ہی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے اپنے کستی بازو میں اٹھاتے وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ تمہارا برا وقت شروع ہوتا ہے۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس قاتل حسینہ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ سیڑھیاں اتر کر اکرم صاحب کی جانب بڑھا جو مسکرا کر یازی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔
ان سے ملیے، یہ ہے یازی شاہ۔ اکرم صاحب نے یازی کی طرف دیکھ کر گرم جوشی سے کہا، کیسے ہیں آپ یازی شاہ؟ ان کے پاس کھڑے شخص نے مسکرا کر پوچھتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے سامنے ہی ہوں۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے وہ ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ان کی کمپنی اور ہماری کمپنی مل کر کام کر رہی ہے، بزنس انڈسٹری میں ان کا بہت نام ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے یازی کا متعارف کروایا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ ینگ بزنس مین جن کی وجہ سے آپ نے ہمارا کانٹریکٹ قبول نہیں کیا۔ اکرم کی طرف دیکھتے اس شخص نے طنزیہ کہا اور ایک سرسری نظر یازی پر ڈالی، مگر یازی کے جواب نے ان کی بولتی بند کر دی۔ بزنس کی دنیا میں کام اہمیت رکھتا ہے، دوستی نہیں، سرد لہجے میں بولتے وہ انہیں نظر چرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ شخص ہولے ہولے قدم اٹھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے کام کی نوعیت کو، جہاں کام کم فراڈ زیادہ ہوتا تھا۔ یازی بیٹا، آج کچھ لوگوں سے ڈرگز کے متعلق معاہدہ ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ ڈرگز دوسرے ممالک میں سپلائی ہو، اس لیے یہ کام بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ اکرم صاحب نے پریشانی ظاہر کی۔ آپ فکر مت کریں انکل، علی یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں یہ کام علی کرے، کیونکہ وہ اپنا ہر کام بہت اچھے سے کرتا ہے۔ یازی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پرسکون لہجے میں بولے، آپ بس حکم کریں، علی اسی وقت ڈرگز کو مخصوص جگہ پر پہنچا دے گا۔ مسکرا کر کہتے اس نے ایک نظر اوپر دروازے پر ڈالی، وہ تو ہے، تم تینوں بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، ہر کام میں تمہاری وجہ سے ہی تو آج میں اتنے اونچے مقام پر فائز ہوں۔ یازی کی طرف دیکھتے انہوں نے مشکور لہجے میں کہا، انکل یہ تو میرا فرض تھا۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے وہ ادب سے بولا۔ یازی شاہ کے ارد گرد دو طرح کی دنیا گھومتی تھی، ایک یہ بزنس کی دنیا جس میں اس کی پہچان کے لیے اس کا نام ہی کافی تھا، تو ایک وہ دنیا جہاں وہ مافیا گینگ کا لیڈر تھا، مگر کوئی بھی اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ یازی کے گروپ میں دو ہی لوگ تھے، علی اور جیا، اس کے بچپن کے دوست۔ 2 ہی سال میں ان کی ٹیم نے بہت ترقی کی تھی۔ غیر قانونی دنیا میں ہر کوئی یازی کو بلیک کنگ کے نام سے جانتا تھا۔ آج تک کسی نے بھی بلیک کنگ اور اس کی ٹیم کو ماسک کے بغیر نہ دیکھا تھا۔ یازی، اس لڑکی کو تم نے کمرے میں کیوں بند کیا ہے؟ اب کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی طرف دیکھے جیا نے ناسمجھی میں پوچھا، جیسے جانتی ہی نہ ہو یازی اور اس کے پلانز کو۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے وہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولا تو جیا نے کھا جانے والی نظروں سے یازی کی طرف دیکھا۔ اب تجھے کیا ہو گیا؟ ان کی ٹیبل کی طرف آتے علی نے جیا کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، جس کے پاس اتنا سڑیل دوست ہو اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ تیکھے لہجے میں مسکرا کر بولتے اس نے یازی کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھمائی، جس پر علی نے ایک بھرپور کہا لگایا، ہو گیا تم دونوں کا، تو اب میری بھی سن لو۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ دونوں یازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اکرم انکل تمہیں ایک چابی دیں گے، تم نے وہاں سے ڈرگز دوسرے ملک پہنچانی ہے، ڈرگز بہت احتیاط سے نکالنا اور آگے تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ سیریس انداز میں بولتے اس نے لوکیشن علی کو سینڈ کی، مگر پہلے جیا کو گھر چھوڑ دینا پھر وہاں پر جانا۔ حکم لہجے میں بولتے وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یازی، علی کو جانے دو، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ ہڑبڑی میں بولی، نہیں مجھے کچھ کام ہے، تمہیں علی چھوڑ دے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے صاف انکار کر دیا اور سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ چلیں میڈم۔ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے اس نے جیا کی طرف دیکھ کر بولا جو منہ لٹکائے سلگتی نظروں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی، بہت ہی بے رحم ہے یہ۔ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولتی وہ علی کے ہم قدم چلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی جیسے وہ لیٹا کر گیا تھا۔ مخصوص چال چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا، ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر یازی نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا وجود کسی کھلونے کی طرح اس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھرتی کی رفتار سے سیڑھیوں کا سفر طے کرتا وہ نہایت احتیاط سے پچھلے دروازے سے باہر چلا گیا۔ بیک ایریا میں پہنچتے ہی اس نے وہاں موجود گاڑی کا بیک ڈور کھول کر زونیشا کو سیٹ پر لٹایا اور خود اگلی سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی کو زن سے بھگا کر لے گیا۔ اس وقت اس سنسان ایریا میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اگر کسی آنکھ نے اسے دیکھا تھا تو وہ تھی کیمرے کی آنکھ۔ دوسری طرف، بیگم آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہی صاحب نے شمالہ بیگم کو دیکھتے پیار سے کہا، جو واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے پیاری تو لگے گی، ایک وقت میں وہ بھی ماڈل رہ چکی تھی اور ان کی یہ خوبصورتی ابھی بھی برقرار تھی۔ آپ بھی نا، اس عمر میں بھی میں آپ کو پیاری لگ رہی ہوں، انہوں نے دوپٹہ صحیح کرتے شرماتے ہوئے کہا۔
ہاں نا، عمر کا خوبصورتی سے کیا لینا دینا۔ انہیں اپنے حصار میں لیتے وہی صاحب نے مسکرا کر کہا اور ان کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا۔ ماما جانی، یہ ڈریس ٹھیک لگ رہا ہے؟ سیڑھیاں اتر کر ہال میں قدم رکھتے وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں میری جان، اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی طرف قدم بڑھاتی ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ عشمہ بچے، ایشام کو بلا لاؤ، پھر ہم ڈنر کے لیے چلیں۔ وہی صاحب نے عشمہ کی طرف دیکھ کر کہا تو اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ایشام کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ ایشام، آپ کو بابا؟ دروازہ نوک کیے بغیر ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے ایشام کو بغیر شرٹ کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا دیکھا۔ ایشام نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو پوری طرح شرمندگی کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ تمہیں نہیں پتا کسی کے روم میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کرنا چاہیے؟ خود پر کلون کا چھڑکاؤ کرتے اس نے اپنی غمگین آواز میں کہا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی حرکت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ رکو، ادھر آؤ میرے پاس۔ بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہنتے وہ حکمی انداز میں بولا۔ اس کی آواز پر اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ ہائے اللہ، اب یہ کیوں مجھے بلا رہے ہیں؟ خود سے بڑبڑاتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیکھا نہ تھا تمہیں؟ کچھ دکھانا تھا تمہیں؟ ڈرا سے رنگ باکس نکالتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جو ناسمجھی سے سرخ ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ یہ کیسی ہے؟ رنگ باکس کھول کر اس نے مخصوص انداز میں پوچھا۔ عشمہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ شخص پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ اچھی ہے۔ سلور کلر کی ڈائمنڈ کی رنگ کی طرف دیکھ کر اس نے فقط یہی کہا۔ ہیرے کی چمکتی رنگ بہت ہی پیاری تھی جسے وہ بس اچھی ہے کہہ رہی تھی۔ میں جانتا تھا تمہیں پسند آئے گی۔ اگر تمہیں پسند آئی ہے تو اسے بھی ضرور آئے گی۔ رنگ باکس کو اپنی پاکٹ میں ڈالتے وہ معنی خیز مسکرا کر بولا۔ اسی لمحے عشمہ نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ایک گہری چمک لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہو گئے۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے وہ اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میری گرل فرینڈ کو، خوشگوار لہجے میں کہتے وہ موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ الفاظ تھے کہ تیر سیدھا جا کے اس کے دل پر لگے۔ وہ یہ کیا بول گیا تھا؟ اس سے اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایشام کی گرل فرینڈ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایشام میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ ایک دم اسے گھٹن کا احساس ہوا۔ اس کا گلا اندر تک خشک ہو چکا تھا، آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ اب تو اس کا یہاں کھڑے ہونا بھی محال ہو گیا تھا۔ بہت ہمت جمع کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں اپنی محبت کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ عشمہ، ہمت کرو، تم ایشام کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی۔ مضبوط لہجے میں بولتے اس نے ایک لمبی سانس ہوا میں چھوڑی اور باہر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ گیراج سے گاڑی نکال کر ایشام نے ہارن دیا تو وہ اپنی سوچوں کی گہرائی سے باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ فرنٹ ونڈو سے باہر دیکھتے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں بابا ساتھ جاؤں گی۔ نظر چراتے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ او ہیلو میڈم، کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ ماما بابا جا چکے ہیں تو تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ اس کی اتری ہوئی شکل کی طرف دیکھ کر وہ بولا۔ خود پر ضبط کرتے وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بغیر کچھ بولے زور سے دروازہ بند کرتی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایشام کی گرل فرینڈ بھی ہے؟ اس کی سوچوں کی سوئی کب سے اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا اس کے اندر؟ بھروسہ، مان، ہمت، ہر چیز کی کرچیاں کر دی تھی آج اس شخص نے۔ وہ تو کب سے اسی انتظار میں تھی ایشام آئے گا تو وہ دونوں مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، مگر ایشام شاہ نے آتے ہی اس کے خوابوں کو آگ لگا دی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، آپ کو اس میں کتنا انٹرسٹ آ رہا ہے، کون سا کیریکٹر بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔